تیرے بعد بابا امت ایسے بدل گئی تھی، ہو گئی عدو علی کی نہ تو ان کی پیروی کی، گردن میں بھی رسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری، الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و سپاس ہے خداوند منان اور بزرگ کے لیے کہ جو محمد اور آل محمد کا خالق ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر کہ جن کا نہ خلق میں کوئی ثانی ہے نہ کوئی خلق میں۔ درود و سلام ہو میرے مظلوم، میرے مہربان، میرے رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جن کے گنبد کی روشنی عاشقوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام ثامن الحجج کی بارگاہ آج سوگوار ہے، چونکہ آج یہ دل داغدار ہے اپنی دادی کے غم سے۔ شہادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تسلیت عرض کر رہے ہیں ثامن الحجج کی بارگاہ میں آپ تمام تر دیکھنے والے ناظرین کی طرف سے اور اپنی طرف سے تسلیت عرض کر رہے ہیں دل داغدار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس مظلومانہ شہادت کے موقع پر۔ بی بی کی شہادت کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں آپ کا میزبان اور آپ کا خادم وحید حسین لاشاری۔ بی بی کے شہادت کے حوالے سے اور بی بی کی بہترین نورانی علمی اور بافضیلت شخصیت کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حسن عسکری صاحب کہ جن سے مستفید ہوں گے۔ تسلیت کرتے ہیں قبلہ آپ کی بارگاہ میں بھی بی بی کی شہادت کے حوالے سے اور بی بی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں عرض کروں گا ابتداءً ہی جو لفظ کوثر آیا ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے خداوند منان اور ذات احدیت کے سامنے اور ان کی بارگاہ میں جو بی بی کا مقام اور منزلت ہے بی بی کی اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں شہادت مظلومانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سورہ کوثر کے حوالے سے اور مفہوم کوثر کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ ایک دریا ہے، جی ہاں، ایک سمندر ہے 3 آیتوں کی صورت ہے جو مکمل جناب سیدہ کی شان میں نازل۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر کچھ اور ہے، جی لوگوں نے الگ الگ تفاسیر کی ہیں۔ معصومین کی آپ دیکھیں جناب سیدہ مراد لی گئی ہیں۔ جی خیر کثیر کہا گیا، کوثر یعنی خیر کثیر، جی کوثر یعنی جنت میں بہنے والی نہر، سبحان اللہ۔ کوثر یعنی حوض کوثر، حوض کوثر، کوثر یعنی نسل کثیر، نسل کثیر۔ مختلف ہے۔ جس معانی کو لیں وہ مطابقت رکھتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ خیر کثیر سیدہ، سیدہ، نسل کثیر سیدہ کی اولاد ہے۔ جی حوض کوثر سے وہ سیراب ہوگا جو سیدہ کی معرفت رکھتا ہے، بے شک، جو سیدہ سے محبت رکھتا ہے۔ جی جنت کی نہر کوثر سے وہ سیراب ہوگا جو سیدہ کی الفت مودت ان کی آل سے رکھتا ہے۔ جی اسی طرح سے یہ سب معنی منطبق ہوتے ہیں جناب سیدہ پہ کہ جیسا کہ اول ما خلق اللہ العقل، نبی کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، قلم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ المشیہ، اللہ نے مشیت کو سب سے پہلے خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔
تو اگر عقل کل مراد لیا جائے تو وہ بھی نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے. مشیت مراد لی جائے وہ بھی نبی کی ذات ہے، جی جی. لوح قلم مراد لیے جائیں وہ بھی وہی ہے جو نبی کہہ دے اور نبی کے بیان سے جاری ہو جائے. سبحان اللہ. جس طرح وہاں پہ الفاظ کثیر ہیں، معنی ایک مصطفیٰ ہے، اس طرح الفاظ اور معانی اور توضیحات و تفسیر الگ الگ ہے، لیکن چونکہ ہر معنی خیر کی طرف ہے، اس کی مراد جناب سیدہ سلام جناب اللہ علیہ. سیدہ. اولاد سے آپ لیں، کوثر سے اولاد جناب سیدہ سلام. آج اس وقت ایک تخمینہ میں پڑھ رہا تھا جی. ایک مقالے میں، کہتے ہیں 50 ملین سے زیادہ اور 100 ملین سے کم جناب سیدہ کی اولاد ہے اس وقت پوری دنیا میں. اچھا. سبحان اللہ. اتنے سادات ہیں جو کہا گیا تھا کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، اللہ نے کہا، جی. کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ ابتر ہے، تو اللہ نے کہا ہے مصطفیٰ آپ کی اتنی اولاد ہوگی، واہ واہ. اتنی اولاد ہوگی. مسلمانوں میں جہاں یعنی اگر آپ اس کے کئی قسمت کر لیں کہ 1 ملیارڈ یا 2 ملیارڈ، اس میں 1/10 جو ہے فقط اولاد مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ. جی ہاں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. کوثر یعنی امام زادگان جو ان کی نسل سے، کوثر یعنی وہ شہید جو کربلا میں شہید ہوئے، جی. جن کی وجہ سے آج اسلام کو بقا ہے، یہ کوثر کی وجہ سے. خیر کثیر. سبحان اللہ. کوثر حسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. کوثر ان الحسین مصباح الہدی و صفی، یہ اسی کی لڑی ہے، ہاں. اسی سیدہ کی اولاد ہے. اتنی ذریہ طاہرہ کی مالکہ ہے، جس کو دیکھے فضیلتوں کا مرکز ہے. سبحان اللہ. اگر حسن آ جائیں تو حلم کا مرکز، سبحان حسین آ جائیں تو سید الشہداء، سبحان اللہ. زین العابدین آ جائیں تو عابدوں کی زینت، امام باقر آ جائیں تو باقر العلوم الاولین والآخرین، امام صادق آ جائیں تو صادق القول والفعل. واہ. اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں جو آیت صورت نازل ہوئی، اس میں کچھ ایسے عنوانات ہیں جو پورے قرآن میں نہیں ملتے. اچھا. آتینا تے سے تو ملتا ہے، آتینا یہ سورہ کوثر میں نبی کے لیے فرق ہے. آتینا ہو اور آتینا ہو. اچھا. آتینا ہو میں دیا گیا اور واپس لینے کا عنصر موجود ہے، لیا جا سکتا ہے. اچھا. آج دیا کل واپس لے لیں گے. واپس لے لے گا. آنکھ کی روشنی ہے، کل ہو سکتا نہ ہو. نہ ہو. کان کی سماعت ہے، کل ہو سکتا نہ ہو. نہ ہو. ہاتھوں میں قوت ہے، کل ہو سکتا نہ ہو. دیا عطا کیا. ہوں. لیکن جب توئیں سے عطا کیا جاتا وہاں پہ اپنے سے سلب کر لیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ تیرا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو عطا کیا. حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک تے والا عطا کیا، آتے نہ ہو ملک، ہاں. واپس لے لیے. سبحان اللہ. لیکن جو سیدہ ہم نے آپ کو عطا کی، اب یہ آپ کی ہے، سبحان اللہ. ہم نے آپ کو دے دیا. لیکن ایک شرط ہے، انعام لینے کے لیے آنا پڑتا ہے. ہاں. شب معراج آئیے جی جی. اور نور سیدہ کو لے جائیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک خصوصیات ہیں، جی. چھوٹی سی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں جی. کہ اسی کو مقابلے کے لیے شعراء عرب کے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا گیا تھا، اور سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. جی جی. شعراء کے مقابلے پہ جو صورت آئی تھی وہ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر. اللہ اکبر. نبی سے اللہ نے اس صورت میں ایسے مخاطب خطاب کیا جو اس سے پہلے خطاب نہیں کیا. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پورے قرآن میں دوبارہ نہیں آیا. واہ واہ. انا آتینا کا دوبارہ نہیں آیا. دوبارہ نہیں آیا. فصل امر کے ساتھ اب نماز پڑھو، حکم ہے. وہ اللہ جو یہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوا کرو رات کو لیکن کم، میں اللہ برداشت نہیں کرتا جی. کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے. لیکن کوثر کا تحفہ ملا ہے، جی. شکرانے میں نماز پڑھو. سبحان اللہ. ونہر. اب دیکھیں کوثر کا مفہوم جناب سیدہ سب جانتے ہیں، جی. سب مانتے ہیں. اللہ اکبر. اب آگے کیا ہے؟ فصل نماز پڑھو. اور نماز میں کیا ہے؟ جب ہم نے نماز شروع کی وضو بھی آ گیا، جی. تیمم بھی نماز کے ساتھ ہے، جی. غسل بھی نماز کے ساتھ ہے، قرآن بھی نماز کے ساتھ ہے، جی. دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں نماز کی حالت میں. بالکل. ہم نے گناہوں سے دور رہنا ہے نماز کی وجہ سے. نماز بری باتوں سے روکتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز دین کا ستون ہے. جی. یعنی ایک جناب سیدہ کی آمد پہ کوثر بتا کے اللہ پوری دین و شریعت کا بتا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات.
پھر ونہر قربانی کرے, چھوٹی نہیں, مرغی نہیں, بکری نہیں, ونہر اونٹ کو نہر کرے. ہاں اور پھر شان آقا ایک مرتبہ ہے, تیرا دشمن ابتر ایک مرتبہ ہے. واہ یہ کچھ خصائص ہے اس صورت کے. اسی طرح سے دیکھیں یہ صورت ہے سبحان اللہ. زوجہ سے منسلک, جی کتنی چیزیں ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنے کلمات ہیں, کتنے جملے ہیں, کتنے لفظ ہیں جو ایک مرتبہ ہیں. جی اور ایک آیت ہے غدیر میں, وہ بھی ایک مرتبہ ہے. سبحان یا اللہ. ایھا الرسول بلغ, ہاں بلغ کا لفظ پورے قرآن میں ایک مرتبہ ہے, وہ مرتبہ حیدر ہے. کرار کے لیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو لفظ علی کے لیے استعمال ہوا وہ دوبارہ کسی کے لیے استعمال نہیں استعمال ہوا, نہیں ہوا. اور جو سیدہ کے لیے استعمال ہوا پھر کسی کے لیے استعمال نہیں. سبحان اللہ. جناب سیدہ, کیا بات ہے, کیا حکمتیں ہیں. سبحان اللہ. یہ جناب سیدہ کوثر کہا گیا. اب سوال یہ ہے, میں کہوں پانی, مجھے پانی سے نفرت ہو, کیا مجھے پانی پینے کا حق ہے؟ حق ہی نہیں رکھتے. جی ہاں کوئی کوثر سے دشمنی کرے, جی ہاں. حوض کوثر کیسے ملے؟ حوض کوثر کیسے توقع رکھے. جی کوئی جناب سیدہ کے, اور حقیقت یہی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو کوثر کہا گیا, خدا گواہ ہے کہ ہر خیر جس کے دروازے پہ نظر آتی ہے وہ جناب سیدہ ہے. جناب سیدہ ہے. سبحان اللہ. یعنی بالکل. آپ کو بی بی کا خطبہ دیکھ لیں, جی خطبہ فتح کیا, اس پہ بی بی نے کون سا شرعی مسئلہ ہے جو بیان نہ کیا. سبحان اللہ. نماز کو بیان کیا, جی نماز کا فائدہ بیان کیا, جی ہاں. روزے کو بیان کیا, روزے کا فائدہ بیان کیا, حج کو بیان کیا, حج کا فائدہ بیان کیا, زکوٰۃ کو بیان, یعنی تمام مسائل شرعیہ کو بیان کر کے توحید کو, نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے بعد مسائل کو بیان, پھر آ کے بتایا اعلموا انی انی فاطمہ. فاطمہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کمال ہے. کیوں نہیں کہا آپ نے اعرفوا انی فاطمہ؟ جی اے لوگوں میری معرفت حاصل کرو, میں میری فاطمہ معرفت ہوں. حاصل کرو, مجھے جانو. نہ, ہاں صرف جان لو. اچھا. علم, تمہاری بساط مجھے جاننے تک ہے, اللہ اکبر. پہچاننے تک نہیں ہے. پہچان. سبحان اللہ. کیا نقطہ ہے. ہم معصوم کو نہیں سمجھ سکتے. امام رضا سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں. امام امیر المومنین سے لے کر 12ویں تک کوئی ہمیں سمجھ میں آ ہی نہیں آ سکتا. ہی نہیں سکتا. جی ہاں. مرکز نور خدا ہیں, جی ہم ہاں. ان کو نہیں سمجھ سکتے. جی معصوم فرماتے امام حسن عسکری علیہ السلام, نحن حجج اللہ علی الخلق, سبحان ہم اللہ کی مخلوقات پہ حجت ہیں, اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. ہم پر حجت ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا بات. امام زمانہ ابھی آ جائیں, جی ہاں. آپ کیا کریں گے؟ آغا لاشاری کھڑے ہو جائیں گے, جی ہاں. مولا کے قدموں کا بوسہ لیں گے, جی جی. مولا کے سامنے مولا کی خاک پاک چومیں گے, جی ہاں. جتنا احترام کر سکتے ہم کریں گے. کیوں؟ حجت اللہ ہے, ہم پہ اللہ کی حجت ہے. بس یہ سبحان سمجھ لیں, جتنا فاصلہ میرا اور امام زمانہ کا ہے, کم از کم اتنا ہی فاصلہ امام کا اور سیدہ کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. امام ہم پہ حجت ہے, سیدہ امام پہ حجت ہے. امام پہ حجت ہے, تو حجت کا حجت سے فاصلہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور اسی لیے فرمایا بی بی نے علم, جان لو, میری معرفت اگر رکھیں گے تو حسن رکھیں گے, اللہ اکبر. حسین کو میری معرفت ہے, واہ واہ. علی کو میری معرفت ہے, معرفت ہے. تو امام رضا جانتے ہیں میں کون ہوں. جی ہاں. ایسے نہیں امام زمانہ نے فرمایا کہ میری دادی سیدہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے, اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہے میرے لیے. سبحان اللہ. یہ کیا بات. اگر, اور دیکھیں چونکہ معرفت سیدہ ہمیں کہا گیا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت مرا, یعنی اس کا مطلب امام کی معرفت فی حد امکان موجود ہے, یعنی ہماری جتنا کوشش کر سکتے ہیں اتنی ممکن ہے. لیکن سیدہ کے لیے معرفت کا جو لفظ ہے, من ادرک معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر, جس کو سیدہ کی معرفت ہوگی اس نے شب قدر کو پا لیا. ہاں, شب قدر سے جب مشابہت دی گئی, شب قدر کو درک کرنا مشکل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. سبحان اللہ. کیا عمدہ بیانات, کیا عمدہ فضائل بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اور بی بی کی معرفت کے حوالے سے بہترین اور پرفیض بیانات قبلہ کے جاری تھے. قبلہ سے سوال کریں گے آپ تمام تر مومنین کو مستفید کرنے کے لیے کہ قبلہ بی بی کے فضائل جس حد تک ہمیں جاننے کا کہا گیا ہے, جس حد تک بی بی کو پہچاننے کا کہا گیا ہے, تو ان کا ایک ذریعہ بی بی کی کنیتیں اور القابات بھی ہیں. اگر ان کو کھولا جائے تو وہاں سے بھی بی کے کچھ فضائل کے چشمے امڑ آتے ہیں, تو ان کے حوالے سے کچھ بیان. کیا بات ہے, کیا سوال آپ نے کیا.
قربان ہو جاؤں، خدا گواہ ہے کہ تمام موضوعات کو چھوڑ کے جی فقط بی بی کے القاب پہ اور کنیتوں پہ اور ناموں پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں درکار ہے کم از جی، کم مجھ جی۔ جیسے ایک حقیر سے طالب علم کے لیے۔ بی بی سلامت کے 9 آسمانی نام ہیں، 9 آسمانی نام، 9 آسمانی نام، آسمانی نام، سبحان آسمان میں اللہ، بی بی کو اس نام سے جانتے کیا بات ہے، ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، راضیہ، سیدۃ النساء العالمین، مرضیہ، انسیہ، حوریہ، نوریہ، سماویہ، سبحان عرشیہ، سبحان اللہ، قدسیہ، متحجدہ، متعبدہ، محدثہ، محدثہ، عالمہ، زاہدہ، عابدہ۔ اللہ اکبر، اس کے بعد آپ آئیں، بی بی کے 135 لقب ہیں۔ 135 لقب ہیں، اچھا، علم ابجد کے لحاظ سے بی بی کے نام کے جو عدد بنتے ہیں 135 بنتے ہیں، 135 لقب۔ اچھا، آیت اللہ کجوری نے، تہرانی اللہ مقامو نے اپنی کتاب خصائص فاطمی جو آپ سے آج سے تقریباً 140-45 سال پہلے چھپی تھی، سبحان اللہ، اس کے اندر 135 لقب بی بی کے بیان کیے ہیں۔ اچھا، صائمۃ النہار، قائمۃ اللیل، کرتے ایک ایک اور یہ القاب خود فضیلت ہوتے ہیں؟ فضیلت۔ جس لقب کو آپ اٹھائیں اس کے پیچھے ایک بحر بے کرا۔ اللہ اکبر، متحجدہ، اب متحجدہ کو آپ کھولیں، بی بی جب تہجد پڑھتی تھی کیسا نور مدینے میں پھیل جاتا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بی بی متعبدہ، ایک متحجدہ، پھر عبادت کرنے والی، محدثہ، جس سے فرشتے آ کے بات کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کلام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، ملائکہ، بلکہ یوں کہہ دوں جس کے بچوں کا جھولا جھلانا جبرائیل اللہ اپنے لیے اکبر، فخر سمجھے، فخر سمجھے، جی ہاں، جس کی بارگاہ میں ملائکہ آ کے کبھی چکی چلانے والے بنے، بلکہ یوں کہہ دوں کبھی حسنین کا جھولا جلانے والے، کبھی دردی بن کے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، اس کے بعد آپ دیکھیں کنیتیں، جی، ایک کنیت ام الحسن، ام الحسین، ام کہتے ہیں اصل، سبحان مرکز کو، اللہ، یعنی اچھا، مرکزیت جہاں پہ ہو، یہ ام القرا، مکے کا لقب، ام صرف کنیت اس سے مراد ماں نہیں ہے صرف، ماں نہیں، مرکز، اچھا، یعنی دنیا جب پھیلی ہے جی، یوم وہاں سے پھیلی ہے، سبحان مکے اللہ، سے اللہ نے اس نقطے سے دنیا کو پھیلایا، اور دنیا دہب الارض آپ جانتے ہیں، جی، تو یہ ام مرکز کو کہا جاتا ہے، ہر چیز کی اصل کو ام کہا جاتا ہے۔ ام الحسنین کنیت، ام الکمال سبحان اللہ، کنیت۔ کیا ایک اور بات، جملہ کہہ دوں، امیر المومنین فضائل والے ہیں لیکن ابو الفضائل میرے مولا کی کنیت نہیں ہے۔ اچھا، کیا بات ہے، سیدہ کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے ام الفضائل، ام الفضائل، فضائل کی ماں۔ صرف فضائل والی نہیں ہے بلکہ فضائل ان سے پھوٹتے ہیں، امام حسن اگر سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ سیدہ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، امیر المومنین کے بعد جو فضیلت ہے، کہہ دیتا ہوں جملہ، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، پیغمبر فرماتے ہیں انا کالشمس وعلی کالقمر، القمر، سبحان اللہ، میں سورج کی طرح ہوں، علی چاند کی طرح ہے، وہ فاطمہ کاللیل، فاطمہ رات کی طرح ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ بھی جناب سیدہ ہیں، جی ہاں، لیلۃ القدر بھی جناب سیدہ جناب ہیں، سیدہ، والشمس وضحاها میں لیل بھی مراد جناب سیدہ ہے۔ جی ہاں، سورج جب نکلا ہو تو اس کے لیے دن کا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، جب سورج نکلے گا تو دن ہوگا۔ سورج کا اور دن لازم ملزوم ہے، لازم ملزوم ہے، جی ہاں، الحسن منی وانا من الحسن، الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، لازم ملزوم۔ جی، لیکن علی ہے چاند، جی، چاند کبھی دن میں ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا، جی، سورج کی روشنی میں چاند اپنا جلوہ نہیں دکھاتا، نہیں دکھاتا، جی ہاں، چاند کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے رات کی چادر میں آنا ضروری ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، لیل سے مراد جناب زہرا ہیں، جی، چاند سے مراد امیر المومنین ہے۔ جب سیدہ کی عصمت کی چادر آتی ہے سبحان تو اللہ، علی کی امامت کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ نمودار تھا، بہت عمدہ قبلہ۔ ایک بی بی سیدہ کی انتہائی نمایاں فضیلت مولا رسول خدا کی وحیانی زبان سے ادا ہوئی کہ رضائے خدا کو رضائے فاطمہ سے جوڑ دیا گیا اور غضب فاطمہ کو غضب خدا سے جوڑ دیا گیا۔
اس کی کیا علت ہے؟ بی بی نے یہ کیا مقام حاصل کیا کہ رضا الہی اور غضب الہی کا مظہر بنی؟ اللہ اکبر. اللہ مسکراتا ہے؟ نہیں. نہیں. جی ہاں. اللہ روتا ہے؟ نہیں. یہ جو اثرات ہیں یہ اللہ پہ مرتب نہیں ہوتے. مرتب نہیں ہوتے. جی ہاں. اگر ہوں گے تو اللہ نہیں رہے گا. اللہ نہیں رہے گا. اللہ نے کچھ اپنے چہرے رکھ دیے, سبحان اللہ. کچھ افراد کو چن لیا, ان کو دیکھتے رہو, یہ اگر خوش ہیں میں خوش, سبحان اللہ. یہ اگر راضی ہیں میں راضی, تو میں راضی ہوں. یہ اگر ناراض ہے میں ناراض. میں ناراض ہوں. اچھا, عجیب منزلت ہے. جی. قرآن کریم میں اللہ نے 3 مقامات پہ اذیت نبی کا ذکر کیا. اچھا. ان الذین والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا علیما. علیمہ. جی. جو اللہ کے رسول کو, اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں, جی. اللہ کی ان پہ لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اللہ نے ان کے لیے مہیا کیا ہے دردناک قسم کا عذاب. عذاب. ایک تو یہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم, جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دوسری جگہ اللہ نے, تیسری جگہ فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہارے لیے شائستہ نہیں ہے کہ تم جی. اللہ کے رسول کو اذیت دو. حیثیت. یعنی رسول کو اذیت اللہ کو اذیت ہے, رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا. جی. یہ تو آیت کے ذریعے. جی. پیغمبر فرماتے ہیں, ایک نہیں کئی مقامات پہ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, جی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جگر کا ٹکڑا نہیں, میرا ٹکڑا ہے. جی. ایک مزار ہے کشمیر میں غالباً کہتے ہیں بال کا مزار. اچھا. وہاں پہ 3 بال رسول کے رکھے ہوئے, 3 یا 7 بال ہیں. اچھا. پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سلام پیش کرنے کے لیے. اچھا. بال وہ حصہ نہیں ہے کہ جس کے کٹنے سے انسان ختم ہو جائے. بال کے کٹنے سے انسان مرتا نہیں ہے, مرتا نہیں مرتے, بال کٹتے ہیں, لوگ کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, حجام اصلاح کرتے ہیں, بال کٹتے ہیں. جی. بال ایک جسم کا فاضل حصہ ہے, اضافی. اس سے نہ خون نکلتا ہے, جی ہاں. نہ بندہ مرتا ہے, نہ اذیت ہوتی ہے. جی ہاں. اور وہ بال اگر کسی جگہ آ جائے تو لوگ اس کا استقبال کریں, اس کو چومیں, احترام کریں, زیارت پڑھیں, نمازیں پڑھیں, منتیں مانیں, مرادیں لیں. اور میں کہتا ہوں رسول سے جو منسوب ہو جائے وہ مراد دے سکتے ہی وہ جگہ. جی. جوتی مس ہو جائے رسول کے قدم سے جی ہاں. تو عرش معلیٰ تک چلی جائے. کیا بات. اللہ کہ جوتیوں سمیت آ جاؤ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ سے کہا گیا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ, جوتیاں اتار کیا, وادی مقدس ہے. نبی کو کہا جوتیوں سمیت آؤ. جوتیوں سمیت. جی. جو بدن کا حصہ نہیں ہے جی ہاں. مس ہے, اس کا یہ مقام ہے. سبحان اللہ. انبیاء کے لیے ملتا ہے, نبی کے, اور پسینے کے قطرے ان سے اللہ نے ارواح کو خلق کیا. جی. ان میں سب انبیاء کو اللہ نے خلق کیا. جی. یہ پسینہ تو جس کو رسول کے یہ میرا ٹکڑا ہے, میرا بدن کا ٹکڑا فاطمہ, اس کی منزلت کیا ہے. سبحان. بال کو آپ مروڑیں تکلیف نہیں ہوتی, جسم کے کسی بھی حصے پہ سوئی لگے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے جملہ کافی ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. کوئی میرے پاؤں پہ مارے میرا سر ناراض ہوگا, سر کو اذیت ہوگی. کوئی میرے پاؤں میں سوئی چبھے, چاقو مارے, کس کو اذیت ہوگی؟ میرے سر کو, میرے دماغ کو, میرے دل کو, میرے وجود کو اذیت ہوگی. اب مجھے بتائیں, فاطمہ ہے رسول کا ٹکڑا, فاطمہ پہ دروازہ گرے رسول کو اذیت نہیں ہوگی؟ بالکل. بالکل. فاطمہ کے محسن کی شہادت تو رسول کو اذیت نہیں. بالکل. جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا, یہ حقیقت ہے. جی ہاں. بالکل. یہ خود حدیث بتا رہی ہے. جب ٹکڑا کہہ دیا آپ نے بات ختم ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض. یہ فقط یہاں تک نہیں ہے, اس کو آگے لے کے جائیں. جو حسین کو تنگ کرے جی ہاں. اس سے فاطمہ ناراض. سبحان اللہ. جس سے فاطمہ ناراض اس سے رسول ناراض. سبحان اللہ. اور جو رسول کو اذیت دے اس سے اللہ ناراض. سبحان اللہ. اگلی منزل میں جو حسن مجتبیٰ کو زہر دے
ہاں اس سے سیدہ ناراض. کیسے بہترین جز بنا کر اہل بیت کو پیش کر دیا رسول گرامی نے کہ جب ان کو دیکھو تو پھر میرا لحاظ رکھیے گا کہ یہ میرے اجزاء ہیں. ماشاءاللہ کیا کہنے، بہت ہی اور عمدہ. ایک جملہ بڑا جی عجیب ہے اس میں، یعلمنی ما یعلمہم، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں جس نے ان کو علم دیا، غم دیا، اس نے مجھے ہاں غم اس دیا. نے مجھے غم دیا. اور جناب سیدہ کے لیے بھی آپ نے جی ہاں. فرمایا کہ یعلمنی ما یعلمہا، ہاں سبحان مجھے علمناک کرتا ہے جو سیدہ کو علمناک جی کرتا ہاں. ہے. انتہائی بہترین پہلو ہے، اس پر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو بہت لطف بھی آ رہا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا صرف وقت. ایک جملہ آپ کی اجازت سے، جی جس سے فاطمہ غضبناک، اس سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. جی اب میں جملہ کہہ دوں، جی جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کہ نماز میں غفلت نہ کیا کریں. جی نماز میں سورہ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ہاں سبحان اللہ اے اللہ مجھے ان میں قرار نہ دینا جن میں تو غضبناک ہوا ہے. سبحان اللہ. جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے اس سے اللہ غضبناک. یعنی نماز کی حالت میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے کبھی سیدہ ناراض نہ ہو. سیدہ ناراض نہ ہو جائے. سبحان اللہ. آخری چند کلمات بی بی کے حوالے سے، چونکہ بی بی ایک بہترین زوجہ ہو کر بھی ثابت ہوئی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. بی بی کی اس عملی سیرت کو دیکھتے ہوئے آج کے شادی شدہ جوڑوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا بی بی کی جانب سے کیا پیغام ملتا ہے؟ سیدہ جو کمالات کا مرکز، جی نہیں وہ سیدہ جو اشارہ کرے ملائکہ در پہ آئیں، جی اور سیدہ کے گھر پہ نوکری کرنا جن کے لیے باعث فخر ہو. کبھی یتیم بن کے آ رہے ہیں، سائل بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے. وہ سیدہ جو اشارہ کرے آسمان سے فرشتے آئیں آ کے روٹیاں پکائیں، جی لیکن وہ سیدہ شوہرداری اور امیر المومنین کے در پہ خود روٹیاں بنا رہی ہے. سبحان اللہ. سیدہ کے ہاتھ سے روٹی بن رہی ہے. اتنے فضائل سیدہ کے پھر باوجود اتنے کام فضائل کے کر باوجود. رہی ہیں، اور زحمت کر رہی ہیں. جی ہاں. یعنی میں کہتا ہوں کوئی یہ سوچنا ایک تو ہوتا ہے، ہونا سوچنا بھی گناہ ہے کہ سیدہ سے کوئی ترک اولا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں. وہ سیدہ آخری وقت میں علی سے کہہ رہی ہے یا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ سبحان اللہ. یا علی رات کو مجھے غسل دینا، رات کو مجھے کفن، رات کو مجھے اللہ کفن. اکبر. اللہ اکبر. اور عجیب جملہ ہے، جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ان کو میرے جنازے پہ نہ حاضر ہونا. رات کے اندھیرے میں جنازہ دفن ہوا. یعنی وہ سیدہ، میں کہتا ہوں یہ درس ہے بیوی کا جی کہ بیوی کو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلالیت طلب کرنی چاہیے. جی کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ بڑی خوش قسمت ہے جو رات کو سوئے اور یہ کہہ کے سوئے اے میرے شوہر میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، مجھ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. یہ سیدہ کا درس ہے. وہ جو عصمت کبریٰ کی منزل پہ، وہ جو لیلۃ القدر کی منزل پہ، وہ مولا کائنات سے کہہ یا علی آپ مجھ سے راضی ہیں. آپ کے پرفیض بیانات کی وجہ سے قبلہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ خود بیان فرما چکے رسول گرامی کی تعلیمات کے مطابق کہ رضائے خدا کو رضائے سیدہ میں تلاش کرو، لیکن سیدہ رضائے خدا تلاش کرنے کے لیے اپنے شوہر کی رضا ڈھونڈ رہی ہیں. سبحان اللہ. ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کی بات سے مرتبط، ہم اسی ثانیہ تھا. ایک جملہ آپ کی بات سے ملتے ہوئے جملہ کہہ دوں جی کہ سب نے لکھا جب سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ. جب علی آتے تھے سیدہ کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا کہا جائے. سیدہ کی سیرت پر اور سیدہ کی زندگی پر بہترین انداز سے گفتگو بھی. ہمارے پروگرام کا وقت ہی اتنا ہے کہ اتنی ہی گفتگو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ زندگی نے اجازت دی تو پھر سے کسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین الحجج کی بارگاہ میں آپ کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں، دعاگو بھی ہیں. انشاءاللہ اگلے کسی موضوع کے ساتھ کسی اور وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے جانشین کی خاطر دستک دیے ہیں در در، مانگی گواہی میں نے کوئی نہ آیا باہر. میرا گھر جلانے بابا سارے آ گئے ہیں در پر، آتی ہے زہرا کی صدا بابا بابا میرے بابا بابا.